بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق لینے والا سچا واقعہ۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی تربیت کامچور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، شوہر سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخرکار دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ آخرکار اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ نوکری اچھی تھی، یہاں وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ سمپرک نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کی۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک بار یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد اس بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا میں جب سے یہاں آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر اندھیری چھائی ہوئی ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ کسی اور کام کو۔ معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا؟ جب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اور حج کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر وہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ اب بیچاری ماں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا، پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی روشنی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہے، فالج کا شکار ہے۔ لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعاؤں میں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہاں اپنے گھر گیا، دروازہ کھول کر دیکھا ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔
لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں۔ دل کی آخری تمنا تھی کہ تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں۔ بیٹا تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ صرف بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، اسی طرح پروردگار عالم بھی اپنے بندے کو اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔